ایران نے جنگ کے 8ویں روز اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب، یروشلم، وسطی اور جنوبی اسرائیل، مغربی کنارے اور غزہ بارڈر پر سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کی جانب سے داغے نئے میزائلوں کی تصدیق کر دی۔ کہا ایرانی میزائلز کو ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے وعدہ صادق 4 کے 24ویں لہر کی ویڈیو جاری کر دی۔ بتایا میزائل حملوں میں تل ابیب میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران نے خلیج میں امریکی میزائل دفاعی نظام کا اہم ریڈار تباہ کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $30 کروڑ مالیت کے امریکی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں ریڈار اور معاون آلات کی تباہی کی تصدیق۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے تیز کر دیے۔ تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ پر دھماکے، ایئرپورٹ کا کچھ حصہ متاثر ہوا۔ تہران کے مغربی حصے میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔ تہران کے آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا 43 ایرانی جنگی جہاز تباہ کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف کارروائی مکمل کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے۔ اگر روس ایران کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کر رہا ہے تو اس سے امریکی فوجی آپریشن پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے ایران پر آج رات اب تک کی سب سے بڑی بمباری کی جائے گی۔ امریکہ نے اسرائیل کو ہنگامی صورتحال میں $151.8 ملین کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس فیصلے کے لیے ہنگامی اختیار استعمال کیا تاکہ کانگریس کی نظر ثانی کی شرط کو ختم کیا جا سکے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ہتھیاروں میں 1000 پاؤنڈ کی 12,000 بم بارڈز شامل ہیں۔ اس کے ساتھ انجینئرنگ، لاجسٹکس اور تکنیکی معاونت کی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی۔ یہ ہتھیار خطرات سے نمٹنے کی اسرائیلی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گے۔ ایران کا متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے بتایا UAE میں الزفرا ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ کویت میں علی السلام ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں۔ UAE کا ایران کے 9 بیلسٹک اور 8 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزارت دفاع نے بتایا UAE ایئر ڈیفنس نے 112 ڈرونز انٹرسیپٹ کیے، 109 کو تباہ کیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے آئل فیلڈ اور فضائی اڈے پر حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق 6 ڈرونز کو راستے میں ہی روک لیا گیا۔ ایران نے عرب ممالک کو حملوں کا فریق نہ بننے کا پیغام دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں، ایران کا رد عمل صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات کے خلاف ہے۔ جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنماؤں کے رابطے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان رابطہ۔ روسی محکمہ دفاع کے مطابق روس اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی میگزین بلومبرگ کا کہنا ہے سعودی عرب نے کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران سے براہ راست رابطے تیز کر دیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان بھی فون پر گفتگو۔ صدر اردوان نے سفارتی راستے کو فروغ دینے اور مذاکرات کی بحالی پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے بھی سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا، حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جنگ فوری روکنے کا مطالبہ دہرایا۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ پاکستان بھی جنگ رکوانے میدان میں آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر متحرک۔ عالمی رہنماؤں اور فوجی سربراہان سے رابطے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کی بھرپور کوشش ہے دوست ممالک کے ساتھ مل کر جنگ بندی کرائی جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب سے گفتگو۔ سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت کی۔
सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंगबंदी के लिए सालिसों की कोशिशों की तस्दीक कर दी। कहते हैं चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज किया है। इन ममालिक को चाहिए इनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की और ईरानी कौम से मुताल्लिक गलत अंदाजे लगाए। ईरानी सदर ने कहा, खित्ते में दीरपाम चाहते हैं लेकिन अपनी कौम का वकार और खुद मुख्तारी के दिफा में हिचकिचाएंगे नहीं। रूस मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी पोजीशंस के बारे में ईरान को खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस अमरीकी बहरी जहाज़ों और तैयारों की लोकेशन ईरान को देता है। अमरीका के कई रडार्स और दीगर तंसीबात पर ईरान ने सही निशाना लगाया। ईरान चुन चुन कर अमरीका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने मुबैना तौर पर ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है, हम जानते हैं कौन किससे बात कर रहा है, वो क्यों बात कर रहे हैं और वो मालूमात कितनी दुरुस्त है। इस वक्त सिर्फ ईरान को फिक्र करने की जरूरत है।